اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ اور جب کہا فرشتوں نے یا مریم اے مریم ان اللہ اصطفاکی کہ بے شک اللہ نے تجھے چن لیا وطہرکی اور پاکیزہ کر دیا واصطفاکی اور تجھے منتخب کر لیا علی نساء العالمین تمام جہاں کی عورتوں پر یا مریم اقنتی اے مریم فرما بردار رہ لربکی اپنے رب کی واسجدی اور سجدہ کر ورکعی اور رکوع کیا کر مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ ذالک من انباء الغیب ذالک یہ من انباء الغیب خبریں ہیں غیب کی نوحی الیک جو ہم وحی کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وما کنت لدیہم اور آپ نہیں تھے لدیہم ان کے پاس اذ یلقون جب وہ پھینک رہے تھے اقلامہم اپنے قلمیں ایہم یہ کون ہوگا یکفل مریم مریم کا کفیل وما کنت لدیہم اور آپ نہیں تھے ان کے پاس اذ یختصمون جب وہ باہم جھگڑا کر رہے تھے۔ یہاں پر اوپر آ جائیے دوبارہ 42 نمبر آیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایک آیت بتلائی وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ جب کہا فرشتوں نے یا مریم اے مریم، تو یہاں پر ایک بات معلوم ہوتی ہے، یہاں سے ایک مسئلہ اخذ ہوتا ہے کہ جب مریم علیہ السلام اللہ کی نبی نہیں، کیونکہ اللہ نے فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي، یعنی جو تمام انبیاء ہوں گے جن کی طرف ہم وحی کریں گے وہ مردوں میں سے ہوں گے، تو پھر فرشتوں کا مریم علیہ السلام سے بات کرنا اس سے کیا مسئلہ نکلتا ہے؟ کیا آیا غیر نبی سے بھی فرشتے گفتگو کر سکتے ہیں، فرشتے بات کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ مسئلہ سامنے آتا ہے، تو یہ مسئلے کا جواب یہ ہے کہ فرشتے غیر نبی سے بھی بات کر سکتے ہیں، ممنوع نہیں ہے، البتہ غیر نبی جو کہ نبی نہیں ہے اس سے بات ہوگی، اس پر کوئی شریعت نہیں اترے گی، جو نبی ہوگا اس پر جو وحی اترے گی وہ شریعت کی شکل میں ہوگی۔ بات سمجھ آ گئی؟ یعنی فرشتے اگر کسی نبی غیر نبی اور وہ نبی کے پاس آتے ہیں تو فرشتے اگر نبی کے پاس آئیں گے تو وہ وحی لے کر آئیں گے، اور وہ وحی کیا ہوگی؟ وہ کوئی نہ کوئی حکم ہوگا، وہ کوئی نہ کوئی شریعت ہوگی۔ لیکن غیر نبی کے اوپر جب کوئی فرشتہ داخل ہوگا تو وہ وحی نہیں ہوگی، وہ کوئی حکم نہیں ہوگا، وہ کوئی شریعت نہیں ہوگی، بلکہ وہ اس کا اور اس کے فرشتے کا معاملہ ہوگا۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو بات کرنا ممنوع نہیں ہے۔ تو اب جو مریم علیہ السلام ہے یہ کن عورتوں میں شمار ہوتی ہیں؟ نبی تو ہے نہیں، تو نبی کے بعد کا جو درجہ ہے صدیقین، یہ ان میں شمار ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 درجے بیان کیے ہیں۔ من النبیین انبیاء کا، انبیاء کے بعد درجہ ہے صدیقین کا، صدیقین کے بعد درجہ ہے شہداء کا، شہداء کے بعد درجہ ہے صالحین کا۔ تو حضرت مریم نبی تو نہیں ہے کیونکہ وہ کون ہے؟ وہ ایک عورت ذات ہے، لیکن انبیاء کے بعد جو درجہ صدیقین کا ہے حضرت مریم کا شمار صدیقین میں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا امہ صدیقہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں وہ صدیقہ ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو حضرت مریم کا جو درجہ ہے وہ انبیاء کے بعد صدیقین میں ہے، یعنی کہ صدیقیت کا درجہ رکھتی ہیں مریم علیہ السلام۔ اور پھر اس کے بعد نمبر 2 جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ کہ ان کے اوپر ان کی والدہ کی دعا تھی کہ جب ان کی والدہ نے کہا تھا، اوپر بیان ہو چکا ہے وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں دیتی ہوں اس کو، کس کو؟ مریم کو، تو اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی اولاد کو بھی حفظ و امان میں رکھ شیطان مردود سے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ان کو ان کی والدہ کی دعا تھی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے فضائل میں اتنا کچھ کہا۔ اب اس کے بعد دیکھ لیجئے کہ مردوں میں تو اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک حدیث ہے کہ مردوں میں تو کاملین لوگ ہیں، مردوں میں تو آپ کو بے شمار کاملین لوگ مل جائیں گے، انبیاء مل جائیں گے، صدیقین مل جائیں گے، شہداء مل جائیں گے، صلحاء مل جائیں گے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا عورتوں میں کامل بہت ہی کم عورتیں ہیں۔ پھر ان عورتوں کا تذکرہ بھی فرمایا کچھ کم، اللہ کے نبی نے فرمایا بہت ہی کم عورتیں ہیں، جن میں سے ایک مریم بنت عمران ہے، یعنی حضرت عمران کی بیٹی مریم ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کاملین عورتوں میں ہیں، نمبر 1۔ پھر اسی طریقے سے فرمایا حضرت خدیجہ بنت خویلد جو کہ اللہ کے نبی کی پہلی بیوی تھی، یہ بھی کاملین عورتوں میں ہیں۔ پھر نمبر 3 فرمایا اسی طریقے سے جو فرعون کی بیوی آسیہ تھی یہ بھی کاملین عورتوں میں ہیں۔ پھر اسی طریقے سے چوتھے میں فرمایا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بھی ان کاملین عورتوں میں ہے۔ اور نمبر 5 پر فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ اللہ کے نبی کی بیوی ہیں، ان کی ایک مثال دے کر عورتوں پر فضیلت اس طرح دی کہ جیسے سرید ہے، جیسے سرید تمام کھانوں پر فضیلت رکھتا ہے، اسی طریقے سے عائشہ تمام عورتوں پر فضیلت رکھتی ہے۔ لہٰذا یہ کچھ ایسی عورتیں ہیں جن کا تذکرہ اللہ کے نبی نے فرمایا اور اللہ کے نبی نے ان کا تذکرہ کاملین عورتوں میں فرمایا۔ اب یہاں پر دیکھ لیجیے آگے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ اور جب کہا فرشتوں نے اے مریم ان اللہ اصطفاکی کہ اللہ نے تجھے چن لیا، تجھے وہ کس لیے چن لیا؟ تجھے عبادت کے لیے چن لیا، وطہرکی اور تو پاکیزہ اور تجھے پاکیزہ کر دیا، اور پھر واصطفاکی اور تجھے منتخب کر لیا علی نساء العالمین تمام جہاں کی عورتوں پر۔ یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی زیر غور ہے اور غور سے سن لیجئے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ تمام جنتی عورتوں کے سردار کون ہیں؟
حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہاں پر معلوم ہوا کہ تمام عورتوں کی سردار حضرت مریم علیہ السلام بھی ہے. تو کیا مطلب؟ تو مطلب یہ ہوا کہ اس وقت کی جو تمام خواتین تھی پورے جہان کی اس دور کی، جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت دی تو ان تمام عورتوں کی سردار کون تھی؟ تمام عورتوں میں تمام جہان کی عورتوں پر حضرت مریم فائز تھی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ تمام جنتیوں کی سردار وہ ہوں گی حضرت فاطمہ. بات سمجھ آ گئی؟ دونوں کی فضیلتیں الگ الگ ہوگی. وہ تمام جنتیوں کی ہوگی اور جو مریم علیہ السلام ہے وہ ہو گئی اس دور کی جس دور میں مریم علیہ السلام تھی. ان تمام عورتوں پر فائز اس پوری دنیا پر حضرت مریم تھی. آگے سنیے، یا مریم قنوتی، فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اے مریم اب تو فرما بردار رہ لرب کی، اپنے رب کی، وسجدی اور سجدہ کر، ورکعی اور رکوع کیا کر، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ. یہ جو پہلے سجدہ کہا پھر رکوع کہا، اس میں کوئی زیادہ بات نہیں، پہلے سجدہ کہہ دیا پھر رکوع کہہ دیا. لیکن رکوع کو جو بار بار کہا ورکعی مع الراکعین، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع کو پیدا کر. بات سمجھ آ گئی؟ خشوع اور خضوع کو پیدا کر. ذالک من انباء الغیب، یہ خبریں ہیں من انباء الغیب نوحی الیک، غیب کی خبریں ہیں جو ہم وحی کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اب یہاں پر دلیل دے رہے ہیں اپنے آخری نبی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہ جو تمام باتیں ہیں یہ ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. یعنی نبوت کی دلیل ہے کہ ان کے اوپر ایسا فرشتہ اتر رہا ہے جو تمام انبیاء پر وہ فرشتہ اترا اور وہ تمام اللہ کے نبی تھے. آگے فرمایا وما كنت لديهم، اور آپ نہیں تھے ان کے پاس، یعنی کہ آپ ان کے پاس نہیں تھے جن کی خبریں ہم آپ کو دے رہے ہیں. جب عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، جب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دور تھا، جب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دور تھا، اس وقت آپ تو موجود نہیں تھے. لیکن پھر بھی ہم آپ کو خبریں دے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تمام کے تمام لوگ اس بندے پر، اس اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لے آؤ. یعنی یہ مکہ والوں کو، یہ مدینہ والوں کو تنبیہ دی جا رہی ہے. آگے سنیے، اذ یلقون اقلامہم، کہ ان کے پاس جب وہ پھینک رہے تھے اقلامہم، کیا چیزیں؟ اپنی قلمیں. یعنی ایک یہ قرآن اندازی کی نشانی تھی، کیونکہ جب مریم علیہ السلام کی والدہ نے آ کر کہا کہ میں نے اس بچے کو، کیونکہ میں نے نیت کی تھی کہ میرے شاید کی بات ہے میرے حمل میں لڑکا ہوگا تو میں اس کو اللہ کی راہ میں وقف کر دوں گی، لیکن یہ لڑکے کی بجائے لڑکی پیدا ہو گئی. لیکن پھر بھی میری نیت یہی تھی کہ میں اللہ کی راہ میں دوں گی، لہٰذا میں اس کو اللہ کی راہ میں اور بیت المقدس کی خدمت وہ کرنے کے لیے میں نے اس کو وقف کر دیا ہے. تو اس وقت ان کے والد تو تھے نہیں، تو جب یہ بیت المقدس میں لائی ان کی والدہ، تو اس وقت تمام کے تمام لوگوں نے جب یہ دعا سنی تو تمام لوگوں نے، جو بھی متولی تھے، جو بھی منتظم تھے، سب کی یہی کوشش تھی کہ مریم علیہ السلام کی جو خود کفالت ہے، جو وہ کفیل بننا ہے، وہ ہم بن جائیں، کوئی اور نہ بنے، کیونکہ یہ بڑی ہی پاکیزہ اور یہ بڑی ہی اوپر درجے کی بچی ہے، کیونکہ ان کی والدہ نے پہلے ہی سے دعا کر رکھی تھی. لہذا ہر ایک کی کوشش تھی کہ میں اس کا کفیل بن جاؤں، ہر ایک کی کوشش تھی کہ میں اس کا کفیل بن جاؤں اور یہ میرے انڈر رہ کر تربیت حاصل کرے. لیکن چونکہ حضرت مریم علیہ السلام کے خالو جان حضرت زکریا علیہ السلام ادھر موجود تھے، پھر بھی بہرحال انہوں نے قرآن اندازی کی جھگڑا پیدا ہو گیا کہ ہم نے قرآن اندازی کے بغیر نہیں دینی آپ کو. پھر قرآن اندازی ہوئی اور قرآن اندازی اس میں مختلف شکلیں بنتی ہیں، لیکن بہرحال مفسرین کرام نے یہ لیا کہ قلمیں لوگ بنا کر ایک ندی کے اوپر پھینک رہے تھے، اور جو قلم ہے جس طرف پانی بہ رہا ہے، اگر کوئی قلم پانی کے مختلف سمت کی طرف جائے گی، یعنی جس طرف سے پانی بہ رہا ہے اس وقت جو بھی وہ قلم پہلے بہے گی ہم یہ بچی اس کی کفالت میں دے دیں گے. تو وہ بھی پھر حضرت زکریا علیہ السلام کی جو قلم تھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے انڈر انہی کی زیر تربیت رکھنا تھا، تو لہٰذا انہی کی جو قلم تھی وہ پھر اسی طرف اسی جانب بڑھی اور وہ پھر جیت گئے اس قرآن اندازی میں، اور پھر وہ ان کی زیر تربیت آئی. آگے فرمایا وما كنت لديهم اذ يختصمون، اور آپ نہیں تھے ان کے پاس جب وہ باہم جھگڑا کر رہے تھے. اچھا، قرآن اندازی کے بارے میں ایک چیز سمجھ لیجئے، قرآن اندازی کون سی جائز ہے؟ قرآن اندازی کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنا حصہ معلوم ہو، آپ کو اپنا حصہ معلوم ہو، پھر آپ اس میں قرآن اندازی کریں جہت کے اعتبار سے، تب تو قرآن اندازی جائز ہے. لیکن قرآن اندازی اس طرح جائز نہیں کہ آپ کو کچھ بھی معلوم نہیں کہ میرا کتنا حصہ ہے، میرا کیا حصہ ہوگا، اور یہ بھی معلوم ہے کہ میں اپنے حصے سے اپنے ہاتھ دھو بیٹھوں گا، تو لہٰذا ایسی قرآن اندازی جائز نہیں. جیسے مثال کے طور پر میں کہوں آپ سارے 5,000 روپیہ دو، میں کسی ایک کا نام نکالوں گا، سارے پیسے اس کے ہو جائیں گے. بات سمجھ آ گئی؟ یہ قرآن اندازی جائز نہیں ہے جس کو معلوم ہی نہیں کہ میرا حصہ کتنا ہے. کوئی بات ذہن میں آ رہی ہے؟ یعنی میں یہ کہوں کہ آپ تمام افراد مجھے 5,000 روپیہ دو اور ایک پرچی پر نام لکھ کر دو، تاکہ پھر میں اس پرچی میں تمام پرچیوں میں سے ایک نام اٹھاؤں گا، تو جتنے بن گئے آپ کے 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپیہ سارا اس کو دے دوں گا. تو یہ اسلام میں ناجائز ہے. اب کون سی قرآن اندازی اسلام میں جائز ہے اس کو سنیے. ایسی قرآن اندازی جس کی جہت معلوم نہ ہو لیکن حصہ معلوم ہو. جیسے مثال کے طور پر ایک انسان ہے، اس کا ایک مکان ہے، اس مکان میں اب 2 حصے دار ہیں، دونوں کو حصہ معلوم ہے کہ 50-50 دونوں کا ہوگا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کس کا حصہ مشرقی سائڈ پر ہے،
کس کا حصہ مغربی سائڈ کا ہے، لہٰذا دونوں اس بات پر قرآن اندازی کریں. ویسے تو اگر دونوں مل بیٹھ کر فیصلہ کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، اگر ان کے اوپر کوئی اندازی فیصلہ کرے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر دونوں قرآن اندازی پر بالکل متفق ہو جاتے ہیں تو دونوں کی قرآن اندازی کی جائے گی، اور دونوں میں سے جس کسی کا نام نکلے گا اس کو حصہ مل جائے گا مشرقی سائڈ کا، اور دوسرے کو آٹومیٹک مل جائے گا مغربی سائڈ کا. یہ کیوں جائز ہے؟ کیونکہ دونوں کو معلوم ہے کہ ہمارا 50% حصہ ہمیں ملے گا، 50% ہمیں حصہ ملے گا. یہ قرآن اندازی جائز ہے. لیکن یہ قرآن اندازی جائز نہیں ہے کہ بھائی ایک کا نام نکلے گا تو اگلے کا حصہ بھی اس کو اٹھا کے دے دیا جائے، کیونکہ اس میں اگلے کی حق تلفی ہوگی، اور حق تلفی کی وجہ سے اسلام میں یہ چیز جائز نہیں ہے. لہٰذا یہ قرآن اندازی اسلام میں جائز نہیں ہے. آپ کو میں نے چیز بتلا دی. وما كنت لديهم اذ يختصمون، اور اے نبی آپ نہیں تھے ان کے پاس اذ يختصمون، جب وہ باہم جھگڑا کر رہے تھے کہ مریم ہماری کفالت میں آئے گی، مریم کے ہم کفیل بنیں گے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت حضرت زکریہ علیہ السلام کے حق میں فیصلہ کیا، اور یہ بھی بات بتلا دی کہ اے اللہ کے نبی یہ چیز ہم آپ کو اس لیے بتلا رہے ہیں کہ آپ اس وقت موجود نہیں تھے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے جو لوگ ہیں، جو انصاری ہیں، وہ ان آیات کو دیکھ کر سمجھتے کیوں نہیں ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی ساری باتیں جو کہ وہ بھی اندر سے مانتے ہیں، یہودیوں نے ان میں فطور ڈالا، لہذا جب امت محمدیہ کے لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، اللہ کا رسول مانتے ہیں، اللہ کا نبی مانتے ہیں، اور ان کی خاص ولادت وہ اسی طریقے سے مانتے ہیں جیسا کہ اللہ نے کیا، ہم ویسا نہیں مانتے جو یہودی بیان کرتے ہیں، لہذا پھر بھی ان کو ایمان لانا چاہیے، لیکن ایمان نہیں لائے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ آیات سمجھنے کی توفیق دے. اس سے جو اگلی آیات ہیں اب شروع ہونے جا رہی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. پہلے آیات بیان ہوئی تھی زکریا علیہ السلام کے بارے میں، پھر آیات بیان ہوئی تھی مریم علیہ السلام کے بارے میں. اب یہاں سے آیات آگے ساری ہوں گی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون کون سے معجزات دیے، اور پھر یہ ایسے بچے تھے جو ماں کی گود میں بولے تھے، یہ بھی اللہ آگے بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو سمجھنے کی، ان آیات کو سمجھنے کی اور ان پر ایمان اور عمل لانے کی توفیق دے.